پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ نگراں حکومت کی ساکھ اس حد تک گر گئی ہے کہ آئی ایم ایف بھی ان پر اعتبار کرنے پر تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کا مقامی سٹاف مختلف ممالک کے سفیروں سے یقین دہانی مانگ رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ آئی ایم ایف سٹاف کا وزارت خزانہ کے بیان کی امارات کے سفیر سے تصدیق کرنا ملک کے لیے شرمناک اور افسوسناک ہے۔ آئی ایم ایف کے سٹاف کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ کے گیپ کے معاملے پر یو اے ای کے سفیر سے ملاقات کرے۔ اسلام آباد میں موجود سفیر دو خود مختار ممالک کے درمیان معاملات کو دیکھنا ہے۔ نگراں حکومت سینٹ میں یہ تفصیلات پیش کرے کہ آئی ایم ایف کا وفد کن سفیروں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کہا ہے کہ انہوں نے نہ روبوٹس کی خریداری کی منظوری دی اور نہ ہی ٹینڈر کیا۔ روبوٹس کا ٹینڈر گزشتہ حکومت نے کیا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ساتھ NICVD کے دورے کے موقع پر گفتگو میں مقبول باقر نے کہا کہ وہ آئینی طور پر ٹینڈر منسوخ نہیں کر سکتے۔ ٹینڈر نگراں وزیر صحت سعد نیاز نے منسوخ کیا ہے۔ اسمبلی کا منظور کردہ بجٹ نگراں حکومت روک نہیں سکتی۔ وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کم قیمت والے چائنیز روبوٹ لیے جائیں، لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اس موقع پر NICVD انتظامیہ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس اسپتال میں سب کچھ مفت ہوتا ہے اور مریض پورے پاکستان سے آتے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ NICVD ایک بہترین ادارہ ہے، ایسا ادارہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے۔ کوئی اختلاف قطعاً نہیں ہے، دیکھیں سیدھی بات ہے، قانونی اور آئینی مسئلہ ہے۔ وہ جو روبوٹس کا مسئلہ ہے اس میں پچھلی اسمبلی نے روبوٹس خریدنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے لیے بجٹ میں رقم مختص کی تھی قانون اور آئین کے مطابق، اور اس کے علاوہ دو سپریم کورٹ کے بڑے واضح ججمنٹ ہیں۔ ہم اس معاملے کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو آفینس کمٹ کریں گے، وائلیٹ کریں گے قانون کو، وائلیٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن کو۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں فیصلہ قانون نے کیا، ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے، نہ ہمارا انیشیٹو تھا، نہ ہمارا لینے کی بات تھی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے زیر صدارت اجلاس میں مزارات کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں حضرت داتا گنج بخش، بی بی پاک دامن، حضرت بابا بلے شاہ، حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت موسیٰ پاک شہید اور حضرت جلال الدین شاہ بخاری کے مزارات کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کا بتایا گیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا بلے شاہ، حضرت شاہ شمس تبریز کے مزارات کی تعمیر، بحالی اور تزئین و آرائش کا کام جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے مزار کی اپ گریڈیشن فروری تک مکمل ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کا موضوع پیپلز پارٹی کے منشور کا پہلے بھی حصہ تھا اور آئندہ بھی ہوگا۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں شیری رحمان کا کہنا تھا کہ 2022 کے سیلاب نے 33 ملین افراد کو متاثر کیا۔ لوگوں کی مکمل بحالی مشکل کام تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بولی صرف درخت لگانے سے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم نہیں ہوں گے، ہمیں اپنے ماحولیاتی ترجیحات بدلنا ہوں گی۔ پہلے ترقیاتی ماڈلز الگ تھے، 21ویں صدی کے چیلنجز مختلف ہیں۔ قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف فریجو نے کہا ہے کہ سندھ میں صحت، زراعت، تعلیم اور گورننس تباہ ہو چکے۔ 2013 اور 2018 کے الیکشنز میں سندھ میں بھرپور دھاندلی کی گئی۔ نصیر آباد میں جلسے سے خطاب میں ایاز لطیف فلیجو نے کہا کہ سندھ میں بے روزگار اور مایوس نوجوان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ سندھ کی غربت اور بربادی کی بنیادی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے۔ نگراں حکومت مہنگائی روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ گزشتہ 20 سال میں سندھ میں ایک بھی بڑی صنعت قائم نہیں کی گئی۔ سندھ کے لوٹے ہوئے ایک ایک روپے اور ایک ایک جرم کا حساب سندھی اور اردو بولنے والے لیں گے۔ کرپشن کے دفاع کے لیے سندھ کارڈ اب نہیں چلے گا۔